تو انہوں نے فرمایا گنج بخش فیض عالم، واہ جی، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ آپ کے مزار شریف پہ آپ نے چلہ بھی کیا، اس کے بعد آپ کے تاثرات کیا تھے؟ تو اس حوالے سے آپ روشنی فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ایڈ کرتا چلوں کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کیا نظریہ تھا داتا صاحب کے بارے میں؟ مولانا غلام فرید صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ بر صغیر پاک و ہند میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ اولیاء کرام نے حاضری دی ہے پچھلے 1000 سال میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے کہ 1000 سال میں بر صغیر پاک و ہند کا جو بھی اللہ کا ولی تھا وہ یہاں پر ضرور حاضر ہوا۔ اور یہ آل پاک کا فیضان، داتا صاحب علیہ رحمہ آپ کا جو فیضان ہے یہ آل پاک کا فیضان ہے، آپ حسنی حسینی سید ہیں، یہ جو آل پاک کا فیضان ہے اس فیضان کو ہمیں سمجھانے والے وہ بھی آل رسول ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ۔ واہ جی واہ واہ واہ، بے شک۔ عربی کا ایک مقولہ ہے انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، کہ لوگوں میں سے فضیلت والے ہی فضیلت والے کو پہچانتا ہے۔ تو داتا صاحب علیہ رحمہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ امت کو سمجھانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ نے حاضری دی داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں۔ تو داتا صاحب علیہ رحمہ نے جب آپ کی طرف توجہ فرمائی اور آپ کو اللہ جل شانہ نے جو معرفت عطا فرمائی تھی اس کے چھینٹے جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے قلب اطہر پر پڑے، واہ جی واہ، تو انہوں نے فرمایا گنج بخش فیض عالم، واہ جی، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ کہ یہ جو داتا صاحب علیہ رحمہ کی قبر انور ہے یہ خزانہ ہے معرفت کا، نور الہی کا خزانہ ہے، بے شک ایسی ہے، اور یہ ایسا خزانہ ہے جو پورے عالم کو سیراب کر رہا ہے۔ بے شک، جس طرح حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ، آپ نے فرمایا کہ داتا صاحب علیہ رحمہ آپ کی قبر انور کی برکت پورے ہند میں پھیلی ہوئی ہے، واہ جی واہ، بے شک، اور آپ نے فرمایا یہ عروس البلاد ہے، عروس، تمام شہروں کا دولہ دولہ، اور تمام شہروں کا قطب ہے یہ لاہور شہر۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں اللہ جل شانہ کی انوار و تجلیات کا جو فیضان تقسیم ہوتا ہے وہ سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار سے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہی بات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ فرمایا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، واہ واہ واہ، کہ آپ اللہ جل شانہ کو جو نور ہے، جو نور الہی ہے، آپ اس کا مظہر ہیں اور آپ اس نور الہی کو تقسیم فرمانے والے ہیں۔ ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ جو ہم جیسے گناہگار ہیں، ناقص ہیں، ان کے لیے آپ پیر ہیں، پیر کامل، اور جو آپ کی بارگاہ میں کامل آ جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہ کامل آیا تھا اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی آپ روحانیت کی اس سیڑھی پر چڑھا کر اللہ جل شانہ کی معرفت عطا فرماتے ہیں کہ وہ بھی کہتا ہے کہ داتا صاحب علیہ رحمہ میرے رہنما ہے۔ اور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ، اب حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ یہ کسی عام بندے سے امپریس ہونے والی ہستی نہیں ہے، بالکل ایسی ہے، ایسی ہے۔ تو حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے سید حجویر مخدوم امم، واہ جی واہ، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت۔ اب حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ جو شعر ہے نا، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو یہ جتنے بھی ہمارے جو اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، جی جی، تو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کوئی سمجھ لیں ہم، اور ان کے اشعار کیا ہیں اور وہ کیا داتا صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، بے شک، تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو یہ جو لوگ اولیاء کرام کے مزارات کے بارے میں نازیبا قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو ہمارے اسلاف کی فکر کا، ہمارے اسلاف کی سوچ کا اور قرآن و حدیث کا کیا منہج ہے اس کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، آپ فرماتے ہیں حجویر کے سردار، پوری امت رسول اللہ کی آپ کی خدمت کرتی ہے۔ مرکد او پیر سنجر راہ حرم، آپ کی قبر انور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیر سنجر ان کے لیے حرم کا ٹکڑا ثابت ہوئی۔ اور اس پر میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو بات کہی ہے یہ تو آپ کی کرامت سے بھی ثابت ہے، بے شک، کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا، آپ نے جب مسجد بنائی تو آپ کی مسجد کا محراب جنوب کی طرف تھوڑا مائل تھا، بے شک، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کی مسجد کا محراب ٹھیک نہیں، تو آپ نے ان کو جمع فرمایا، اور جب وہ سارے علماء اور وہ اعتراض کرنے والے جمع ہو گئے تو آپ نے امامت فرمائی، اور نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ میری مسجد کا محراب ٹھیک نہیں ہے، تو آپ سامنے دیکھیے۔ تو جب سب نے سامنے دیکھا تو سب کو سامنے کعبۃ اللہ کی زیارت ہوئی۔ واہ جی واہ، یہاں سے داتا صاحب علیہ رحمہ کا عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ داتا صاحب علیہ رحمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ میری مسجد سے لے کر کعبۃ اللہ تک جتنے بھی حجابات ہیں وہ میرے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے، بے شک، میں بھی غیب جانتا ہوں۔ بے شک، اور پھر آل رسول کا مقام و مرتبہ دیکھیے، داتا صاحب علیہ رحمہ کا فیضان دیکھیے کہ وہ جو حجابات آپ کے سامنے سے اٹھے تھے،
آپ تو وہاں پر رہ کر زیارت کر رہے تھے, آپ تو اللہ کے ولی ہیں, بے شک, مگر جب آپ نے نگاہ ڈالی اپنے پیچھے والوں پر جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, تو اس نگاہ کی برکت سے وہ حجابات ان کی نظروں سے بھی اٹھ گئے. بے شک بے شک. تو جو آل رسول ہے, جو ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم, کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. تو یہ آل رسول کا فیضان ہے کہ وہ جس پر نگاہ ڈالیں تو جو حجابات ان کی نظروں سے اٹھے, جن پر نگاہ ڈالتے ہیں وہ حجابات ان کی نظروں سے بھی اٹھ جاتے ہیں. بے شک بے شک. یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سال لطاعت بیریا. جو اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے, ان کی صحبت میں بیٹھنا, اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا, وہ 1000 سال کی عبادت, اور وہ عبادت جو بے ریا ہو, ریاکاری کے بغیر ہو, بے شک, اللہ والوں کی ایک نگاہ ہی کافی ہوتی ہے. بے شک, ماشاء اللہ.